الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ یہاں سے ایک بار پھر میں اس کو جلدی سے کر رہا ہوں کہ یہاں پر اصل میں جو اس کو پیچھے سے اگر جوڑنا ہے، جو یہاں عبارت لکھی ہوئی ہے قال دمنۃ وکیف کان ذلک، یہاں پر اس سے پہلے جو بات چیت چلی ہے، یہ اصل میں یہ قصہ ہے۔ یہاں پر ابھی میں اس کو بتاؤں گا قصہ کس چیز کا ہے، اور ایسا بار بار آئے گا اس کتاب کے اندر کہ مطلب جو ہے کلیلہ دمنہ کو سمجھانے کے لیے بار بار اس طرح کے مطلب مثالیں بیان کرے گا یا قصے سنا کر کے جو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اپنی بری عادتوں سے باز آ جائے۔ پیچھے کیا ہوا تھا؟ پیچھے کہ جب وہ شیر جو ہے نہیں کھانا کھا رہا تھا، شیر کافی جو ہے مطلب پریشان تھا، مطلب کافی رنجیدہ تھا، غمگین تھا، تو ایسے موقع پر دمنہ نے کہا کہ کیوں نہ میں جا کے شیر سے پوچھوں کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ پہلے تو شکار کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، ابھی آپ کی حالت بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، ایسا کیا ہے؟ تو کلیلہ نے دمنہ کو وہاں ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جو شیر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہم اس مرتبے کیا ہے، ہم اس گریڈ کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے شیر کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں بات کریں۔ ہمیں جہاں ہم لوگ ہیں رہنے تو وہیں پہ کھانا پینا مل رہا ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ جو آدمی، کوئی بھی آدمی اب جو اپنے آپ کو مکلف کرے گا ایسا کام کرنے کا جس کا وہ مطلب حقدار نہیں ہے یا جس کو وہ نہیں کر سکتا ہے، جو کام اس کے بس کی نہیں ہے یا جو اس کا کام نہیں ہے، اگر آدمی اس کو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے وہی سزا ملے گی جو سزا کیا ہے بندر کو ملی تھی بڑھئی کی جانب سے۔ اب یہاں پر کلیلہ نے مطلب ایک بات سمجھائی لیکن آخر میں آ کر کے تھوڑا سا گول مول بیان کر دیا، مطلب کیا ہے جو بندر کو ملی تھی بڑھئی کی جانب سے۔ تو اب یہاں ظاہری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بندر کو بڑھئی کی جانب سے کیا سزا ملی تھی؟ تو اسی چیز کو جو ہے دمنہ پوچھ رہا ہے وہاں پر۔ ایسے ہی یہ اسلوب بار بار آئے گا جو ہے کہ مطلب ایک آخر میں ایک مبہم سی بات آئے گی، پھر وہ جو ہے وکیف کان ذلک، پھر یہ کر کے پوچھے گا، پھر کلیلہ کیا یا کوئی بھی پھر اس کے بعد کہانی آگے بیان کرے گا۔ تو یہاں ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر قال دمنہ، تو دمنہ نے کہا جب یہ سنا کلیلہ کی بات کو، جب سنا کہ مطلب جو ہے اگر تم نے اپنی ٹانگ اڑائی جو ہے ایسی چیز میں جو تمہارے کام کی نہیں ہے تو تمہیں وہی سزا ملے گی جو بندر کو ملی تھی بڑھئی کی جانب سے، تو دمنہ نے پوچھا، دمنہ مطلب کہہ بیٹھا وکیف کان ذلک، اور یہ کیسے ہوا؟ یعنی کہ بندر کو ذالکہ سے مراد کیا ہے کہ یہی بندر کو سزا ملنا یہ کیسے تھا، مطلب یا یہ ساری چیزیں، یہ قصہ کیسے تھا، یہ معاملہ کیسے تھا؟ تو ہے وکیف کان ذلک، اور وہ کیسے تھا؟ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کلیلہ کہہ رہا ہے، یہاں پر قال کلیلہ، تو کلیلہ کہہ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک کتاب میں اس میں تصویر نہیں ہے، لیکن یہاں ایک تصویر کے ساتھ جو ہے اس کتاب کی مطلب یہ ہے کہ اس میں تصویر بنائی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں ابھی میں جو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہاں دو تصویر ہے۔ پہلی ایک تصویر ہے جس میں ایک بڈھا آدمی کیا ہے لکڑی چیر رہا ہے، ایک موٹی سی لکڑی زمین میں ایسے گاڑے ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ لکڑی رکھ کر کے اس کو چیر رہا ہے، اور ایسے وہ سامنے سے اگر تصویر دیکھو کہ وہاں واضح ہو جائے گا، اور وہ چیرتے آ رہا ہے، مطلب جیسے کہ اپنے پیٹ کے پاس ایک لکڑی ہے وہاں سے چیرنا نہیں شروع کر رہا ہے بلکہ سامنے سے چیرنا شروع کر رہا ہے، اور چیرتے آ رہا ہے آری سے۔ اور اس کے بعد کیا ہے جیسے ہی وہ چیرتا ہے تو بیچ میں ایک کھوٹی ٹھوک دیتا ہے تاکہ وہ لکڑی چپٹے نہ، ہے نا، جتنا چیرتے جاتا ہے اس میں کھوٹی آگے کرتا جاتا ہے۔ اور ایک بندر بیٹھا ہوا ہے وہی لکڑی پر، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بندر یہ دیکھ رہا تھا، بندر کا کام بڑھئی کا کام نہیں ہے، بندر بڑھئی کا کام نہیں کر سکتا، تو یہ جو بندر ہے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہے یہ بڈھا آدمی اس کو کسی کام کے لیے جانا ہوا، اس کمرے سے باہر جانا ہوا اس جگہ سے، تو وہ بڈھا آدمی باہر چلا گیا۔ ابھی بندر جو بیٹھا تھا جو کافی باریکی سے دیکھ رہا تھا اس چیز کو، تو اس نے کیا کیا، دیکھا کہ موقع کافی اچھا ہے تو ہم بھی کیوں نہ تھوڑا سا ہاتھ آزمائیں اپنا جو ہے اس میں۔ تو بندر نے کیا کیا پھر تو بندر نے کیا کیا، جب وہ دیکھا کہ وہ بڈھا آدمی چلا گیا تو یہ بندر بھی کیا ہے لکڑی چیرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے بڈھا چیر رہا تھا۔
یہ بالکل الٹی طرح سے چیرنے لگا، یعنی کہ ابھی جیسے بڈھا جس پوزیشن پر کھڑا ہے یہاں بڈھے کی جگہ پر آ کر کے ادھر سے چیرتا اور یہ کھونٹی کرتے جاتا جیسے جیسے چیرتا جاتا، لیکن یہ بندر الٹا بیٹھا، بندر یہ اس سائڈ پہ بیٹھا اور لکڑی کو کیا ہے ایسے ایسے چیرنے لگا، اور یہ جو ہے یہاں اس جو بیچ میں جو جگہ بن رہی ہے ایک کھوٹی لگانے کے بعد اس میں اس کی پونچھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کھوٹی کیوں لگائی ہوئی ہے، اس بڑھئی نے اس کو نہیں سمجھ میں آیا اور اس نے کھوٹی کو نکال دیا، اور یہ کھوٹی جیسے نکالا تیسے وہ لکڑی کیا ہے چپٹ گئی دونوں آ کر کے، اب اس بیچ میں اس کی پونچھ پھنس گئی۔ اب یہ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، بندر کو جو ہے چلا رہا ہے، تکلیف ہوئی جو ہے، کافی تکلیف ہوئی جو ہے، بے ہوش ہو کر کے وہیں پر لٹک گیا، گر پڑا۔ اور اس کے بعد پھر بڑھئی آیا اس کمرے میں تو دیکھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، بندر کی پونچھ بیچ میں دبی ہوئی ہے، بندر بے ہوش لٹکا ہوا ہے، تو بڑھئی کو رحم آنے کے بجائے بڑھئی نے اور کیا ہے اس کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا، اور یہ لٹکا ہوا ہے پہلے سے وہ تکلیف میں ہے، اور بڑھئی نے اس کو اور زیادہ مارا جو ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا بیٹھ کے یہاں پر۔ تو اس طرح سے بندر نے ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی جو کام اس کا نہیں تھا، تو اس کے بدلے اس کو کیا ملا، اس کے بدلے اس کو بری طرح سے تکلیف ملی اور بری طرح سے مار ملی۔ ایسے ہی جو آدمی کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے یا جس چیز میں وہ ماہر نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے اس کا انجام اچھا ہونے کے بجائے اس کا انجام بھیانک اور برا ہی آئے گا۔ تو یہ کہانی جو ہے بڑھئی اور بندر کی، یہی کہانی جو ہے کلیلہ سنا رہا ہے دمنہ کو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا حشر بھی وہی بندر کی طرح سے ہوگا۔ تو اس میں اس میں ہے اس کتاب میں جو ہے فوٹو دیا ہوا ہے، اچھا فوٹو اس میں نہیں ہے، میں اس کتاب میں جو ہے بہت واضح طور پر دو فوٹو بنے ہوئی ہیں، ایک میں بڑھئی لکڑی چیر رہا ہے اور بندر بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اور دوسری تصویر میں بڑھئی اس کو بندر کو مار رہا ہے جبکہ اس کی پونچھ بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ فوٹو جو ہے کافی کچھ بیان کرتا ہے اس کہانی کے بارے میں۔ القرد یرقب النجار، یہاں پر ہے بندر بڑھئی کی نگرانی کر رہا ہے، اور بندر اس حال میں کہ وہ جو شگاف ہے یعنی کہ جو لکڑی کے درمیان جو شگاف ہے وہ کیا ہے اس کی پونچھ پر چپٹ گیا ہے۔ تو آتے ہیں ہم جو اس کو چلز کرتے ہیں کہ یہاں پر ہے قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا، زعموا لوگوں کا ماننا ہے یا لوگوں کا گمان ہے، ان قردن رأى نجارا، ایک بڑھئی نے ایک بندر نے، ان قردن یہ کہ ایک بندر نے دیکھا ایک بڑھئی کو جو لکڑی کو چیر رہا تھا، یشق خشبۃ، ایک ایسی لکڑی کو چیر رہا تھا، بین وتیدین، جس کو اس نے دو کھوٹوں کے درمیان رکھ رکھا تھا، یعنی کہ ایک لکڑی ہے تو لکڑی کا ایک کنارہ جو ہے ایک موٹے سا کھوٹا گاڑ کر کے اس پر رکھا ہے، اور لکڑی کا دوسرا کنارہ دوسرے کھوٹے پر موٹا سا اسے گاڑ کے رکھا ہے اور پھر ایسے چیر رہا تھا، تو یہی کہنا ہے۔ یشق خشبۃ، یعنی کہ جو لکڑی چیر رہا تھا ایک لکڑی کو، جو لکڑی دو کھوٹیوں کے درمیان میں تھی، وہ راکب علیہا، اور اس حال میں کہ وہ بندر اس لکڑی پر کیا ہے بیٹھا ہوا تھا یا اس لکڑی پر سوار تھا۔ فأعجبہ ذلک، تو اس بندر کو جو ہے یہ چیز اچھی لگی، فأعجبہ تو اس بندر کو یہ چیز اچھی لگی، فأعجبہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے بندر القرد کی طرف، اور ذالک اس کا فاعل ہے اعجبہ کا، تو فأعجبہ ذلک، تو اس کو کیا ہے یہ چیز اچھی لگی، یعنی کہ یہ لکڑی کا چیرنے کا جو یہ منظر ہے یہ اس کو اچھا لگا۔ ثم ان النجار ذهب لبعض شأنه، پھر بڑھئی گیا اپنے بعض کام کے لیے، گیا اپنے کسی کام کے لیے یا اپنے بعض کام کے لیے گیا۔ فقام القرد، تو بندر کیا ہے اٹھ کھڑا ہوا، وتکلف ما ليس من شغله، اور اس کیا ہو رہا ہے بیچ میں، وتکلف ما ليس، بیچ میں لوگ کیوں ڈسٹرب کرنے آ رہے ہیں، جب درس شروع ہو جاتا ہے تب اس کے بعد میں جو ہے وتکلف ما ليس، اگر بیچ میں آنا ہو تو بیچ میں نہ آئے کرو، اس کے بعد ویڈیو دیکھا کرو سیدھے، جو ہے بیچ میں آتا ہو اس طرح سے کام میں آواز ادھر ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ پڑھا ملتا ہے نہ اور کچھ۔ شروع وتکلف ما ليس من شغله، اور یہ بندر مکلف ہو گیا یا اس نے اپنے آپ کو مکلف بنا لیا، ما اس چیز کا، ليس من شغله جو اس کے کام میں سے نہیں تھا، یعنی کہ جو چیز اس کے کام میں سے نہیں تھی اس چیز کا اس بندر نے اپنے آپ کو مکلف بنا لیا یا اس کا مکلف ہو گیا۔ چنانچہ فرق بالخشبہ،
بس وہ بندر سوار ہو گیا الخشبہ اس لکڑی پر جس کو کیا ہے وہ بڑھئی پہلے چیر رہا تھا. وجعل ظهره قبل الوتد اور اپنی پیٹھ کو اس نے کھوٹی کی طرف کر دیا, اپنی پیٹھ کو اس نے کھوٹی کی طرف کر دیا. ایسے ہے یہاں پر, یہاں جو ہے یہ بڑھئی جو ہے اپنے پیٹ کو کھوٹی کی طرف کیا ہوا ہے اور اس نے کیا ہے اپنی پیٹھ کو کھوٹی کی طرف کر دیا ہے. یہاں پر یہ فوٹو میں دکھ رہا ہے, یہ بڑھئی جو ہے اس نے کیا ہے کھوٹی کو اپنے پیٹ کی طرف کیا ہے, اور لیکن یہ جو ہے اس کو ایسے ہی آنا چاہیے تھا, لیکن کیا ہے یہ اس کا منہ ادھر ہے اور کھوٹی کی طرف کیا ہے اس کی پیٹھ ہے. اس طرح سے بیٹھ کر کے وہ چیرنے لگا. تو یہاں پر کہہ رہے کہ اس کے بعد وجعل ظهره قبل الوتد اور اس بندر نے اپنی پیٹھ کو کر دیا قبل الوتد کھوٹی کی طرف. ووجهه قبل الخشبة اور اپنے چہرے کو اس نے کر دیا لکڑی کی طرف. فتدل ذنبه في الشق تو چنانچہ کیا ہوا کہ اس کی پونچھ لٹک گئی فی الشق اسی شغاف میں. شق مانے شغاف یعنی کہ جو کسی چیز کے درمیان جو خالی حصہ ہوتا ہے اس شغاف کہتے ہیں. تو اس کی پونچھ لٹک گئی شغاف کے اندر. ونزع الوتد اور اس نے کھوٹی کو نکال دیا. اس یہ سب بیٹھنے کے بعد پھر بندر نے کھوٹی کو کیا کر دیا نکال دیا. فلزم الشق علیہ پھر شگاف جو ہے اس کی پونچھ پر اس پر جو ہے یعنی کہ اس کی پونچھ پر کیا ہے چمٹ گیا جو ہے یعنی کہ جو شگاف تھا جو کھوٹی کی وجہ سے جگہ بنی ہوئی تھی وہ کھوٹی اب جب نکال دیا بندر نے تو کیا ہے پھر وہ اس کی دونوں لکڑیاں کیا ہے آپس میں چپٹ گئی. خر یخر نے گرنا تو فخر پھر یہ بندر کیا ہے گرا مغشیا علیہ اس حال میں کہ وہ بے ہوش تھا. غشیہ اعلیٰ معنی ہوتا ہے مطلب غشیہ اعلیٰ یعنی کہ غشیہ یکشا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے اور جس کو ڈھانپا گیا ہو. مغشیون اس میں مفعول کا صیغہ یعنی کہ جس کو ڈھانپا گیا ہو یعنی کہ جس کے عقل کو کیا ہے ڈھانپ دیا گیا ہو. جس کے عقل کو ڈھانپ دیا جائے وہ کیا جاتا ہے بے ہوش یعنی کہ اس کی عقل ابھی کام نہیں کر رہی ہے ڈھانپ دی گئی ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے مغشیا علیہ معنی بے ہوش ہو کر. یہ حال ہے خرہ کا جو فاعل ہے ہوا کا اس سے جو حال ہے فخرہ تو وہ بندر کیا ہے گرا مغشیا علیہ بے ہوشی کی حالت میں من الالم تکلیف کی وجہ سے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ثم ان النجار وافاہ پھر جو ہے پھر بڑھئی ہے وافا ہو اس کے پاس آیا. وافا یوافی کئی معنی ہے اس کے لیکن وافا معنی ہوتا ہے آنا یا اچانک آنا دونوں معنی ہوتا ہے آنا یا اچانک آنا. باب مفعلت سے پھر بڑھئی اس بندر کے پاس آیا یا پھر بڑھئی اس بندر کے پاس اچانک آیا. فرآہ علی تلک الحالہ تو اس نے اس بندر کو دیکھا اس کیفیت پر یعنی کہ اس شگاف کے بیچ میں اس کی پونچھ دبی ہوئی ہے اور وہ نیچے لٹکا ہوا ہے اور چلا رہا ہے تکلیف سے. فاقبل علیہ یضربہ تو کیا ہے وہ اس کی طرف ہے کہ وہ اقبل ای فاقبل النجار علیہ ای علی القرد یضربہ تو وہ بڑھئی اس بندر کی جانب متوجہ ہوا یضربہ مارتے ہوئے یعنی کہ اس کا معنی کیا ہو گیا پھر بڑھئی اس بندر کو مارنے لگا. اس پہ صبر اور رحم کرنے کے بجائے اس کو مارنے لگا اس کو سزا دینے لگا. فکان ما لقی من النجار اشد مما اصابہ من الخشبۃ چنانچہ وہ چیز لقیہ جس کو پایا کس نے بندر نے. لقیہ کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے جو کہ ہوا کی ہے جو کہ قرد کی طرف لوٹ رہی ہے. فکانا تو وہ ما تو یہاں پر کہہ ما موصولہ ہے ما لقیہ وہ چیز جس کو بندر نے پائی کس کی جانب سے من النجار بڑھئی کی طرف سے. کانا اشد یہ زیادہ سخت تھی مما اس سے یعنی کہ اس تکلیف سے اصابہ جو تکلیف اس کو پہنچی یا لاحق ہوئی من الخشبۃ لکڑی سے یعنی کہ لکڑی کے اندر دونوں لکڑیوں کے اندر اس کے پوچھ کے دب جانے کی وجہ سے جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس سے کہیں زیادہ تھی وہ تکلیف جو تکلیف اس کو ملی تھی اس بڑھئی کی پٹائی سے. تو یہاں پر جو ہے سب سے یہ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو میں جو ہے اس کو یہ فوٹو دیکھنا اس سے پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ فوٹو ہے کیا. ویڈیو میں موجود ہے اس پہ فوٹو بہت واضح طور پر. اس کے بعد ہے کہ آخری جملہ لیتے ہیں آخری جملے کی ترکیب کرتے ہیں اس میں کہہ کہ فکان ما لقی من النجار اشد مما اصابہ من الخشبہ. سب سے پہلے یہاں آتے ہیں یہاں پر ایک جملہ اور ہے کیف کان ذلک. کیف کا یہاں پر اعراب کیا ہوگا
کانا یہاں پر ہے، کانا کے آگے ذالکہ ہے، یہ اس کا اسم ہے، ذالکہ کیا ہے، یہ مبنی ہے، فی محل رفع ہو جائے گا، کانا کا اسم ہو جائے گا، اور یہ کیفہ جو ہو جائے گا کانا کی خبر ہے جو کہ مقدم ہے، اور یہ کیفہ سوال کا معنی ادا کرتا ہے، تو ہر وہ کلمے جو سوال کا معنی ادا کرتے ہیں ان کو جملے کے شروع میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کانا کی خبر کو یہاں پر جملے کے شروع میں لے آئے ہیں۔ تو اصل اگر لکھتے ہیں تو کیفہ کانا ذالکہ کیفہ اس طرح پڑھا جاتا، لیکن اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سوالیہ جو کلمات سوال کا معنی ادا کرتے ہیں ان کی جگہ جملے کی شروعات میں ہوتی ہے، نہ کہ بعد میں۔ تو اس سے آسان سا ہے، اگر کیفہ جو ہے، یہ کیفہ الگ الگ جملوں میں اپنے مطلب سیاق کے اعتبار سے اس کا اعراب کیا جاتا ہے، یہاں پر کیا جائے گا کانا کی، کیفہ کیا ہے، کانا کی خبر ہے، کیفہ یہ کیفہ خبر مقدم ہے کانا کی، اور ذالکہ اس کا کیا ہے، اس میں مؤخر ہے۔ آخری جملہ جو ہے اس پہ آتے ہیں، یہاں کہہ رہا ہے کہ فکان ما لقی من النجار، کانا یہ اسم ہے، یہ فعل ناقص، یہ کانا فعل ناقصہ ہے، میں اسم بولا ہوں، کانا فعل ناقص ہے، اور تو اس کا کوئی کہ اس کا ایک اسم آئے گا اور اس کی خبر آئے گی، موٹے طور پر دماغ میں بات آتی ہے، تو اس کا اسم ہم ڈھونڈتے ہیں، اس کی خبر ڈھونڈتے ہیں۔ کانا کے بعد دیکھتے ہیں ما یہاں پر ہے موصولہ، اس کے بعد ہے اصل عبارت ہے لقیہ، لقیہ اس طرح سے اصل عبارت ہے، لقیہ فعل ہے، اس کے اندر وہ کی ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے لقیہ کی، اور وہ خود کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ایک ہو کی ضمیر ہے جو کہ مفعول بہ ہے لقیہ کا، جو کہ محذوف ہے، فضلہ ہے، اور صلہ کے اندر اکثر وہ ضمیر محذوف ہوتی ہے، اور وہی کیا ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے ما موصول کی طرف۔ تو اصل میں ما لقیہ من النجار، جار مجرور یہ بیان ہے ما موصولہ کا، تو یہاں پر جو ہے ما اسم موصول، اور اس کے بعد ایک جملہ ہے پورا لقیہ من النجار، یہ جو ہو جائے گا، یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا، یہ ما نہیں، یہ من النجاری یہ بیان نہیں، اس کو بناؤ، یہ جو ہے متعلق بناؤ اس کو لقیہ سے، ٹھیک ہے، ما اس میں موصول ہے، لقیہ اصل میں ہے، لقیہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کی فاعل ہے، اور ہو کی ضمیر مفعول بھی ہے، من النجاری جار مجرور یہ متعلق ہے لقیہ فعل سے، اور یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے، صلہ ہے، لقیہ من النجاری، یہ صلہ ہے ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنا صلہ کو دونوں کو ملائیں گے، یہ کانا کا اسم ہو جائے گا۔ کانا کی خبر کہاں آئے گی، کانا کی خبر یہاں پر ہے اشد، اس لیے پڑھیں گے اشد، نصب کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے اشد، اور اس کے بعد یہ مما اصابہ من الخشبۃ یہ متعلق ہے، من حرف جر، ما اسم موصول، اصابہ جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، مما اصابہ، اور اصابہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی عائد ہے جو کہ موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر جو ہے یہ اصابہ کا مفعول بھی ہے، من الخشبۃ متعلق ہے اصابہ سے، تو ما اس میں موصول یہاں پر، اس کے بعد ایک جملہ ہے جو کہ صلہ ہے، موصول صلہ ملائیں گے مجرور ہو جائے گا من حرف جر کا، اور چار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے اشدہ سے، اشدہ، اب یہ خبر اپنے متعلق سے مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا، جو ہے کانا کی خبر ہو جائے گی، تو کانا کا اسم کہاں پر ہے، ما لقیہ من النجاری، اور کانا کی خبر کہاں ہے، اشد مما اصابہ من الخشبۃ۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج، انشاءاللہ کل پھر آگے پڑھیں گے۔